بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ لوگوں سے مسئلہ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز تہجد کا طریقہ کیا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کی نیت کیسے کریں گے، اور اس کا وقت کون سا ہے، اور اس کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، اور اس کی کتنی رکعتیں ہیں۔ کیونکہ آج کل ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، تو اس کے اندر تہجد کی نماز ادا کرنے کا یہ بہت سنہری موقع ہوتا ہے، خاص طور پہ ان حضرات کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں، تو سحری کرتے وقت اس وقت یہ نماز تہجد ادا کرنے کا بہت ہی سنہری موقع ہوتا ہے، اور نماز تہجد ادا کرنی بھی چاہیے کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام فرائض کی نماز کے بعد جو سب سے افضل نوافل ہیں وہ تہجد کے نوافل ہیں۔ تو اب ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو یہ تو اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہوتا ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے۔ تو تہجد کی نماز جو ہے ضرور بالضرور ادا کرنی چاہیے، اور وہ حضرات جو روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ایک سنہری موقع ہوتا ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کا۔ تو اب ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ نماز تہجد کا وقت کون سا ہے، اس کو ہم کس وقت ادا کریں گے۔ نماز تہجد کا جو وقت ہے وہ یہ وقت ہے کہ جب آپ عشاء کے 4 فرض ادا کر لیں، جب عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھ لیں، ادا کر لیں، تو اس کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے طلوع فجر سے پہلے یہ جو وقت ہے یہ نماز تہجد کا وقت ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز کے 4 فرض ادا کر لیں، اس کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے طلوع فجر سے پہلے یہ درمیان میں جو وقت ہے یہ نماز اس دوران تہجد کے نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے جو افضل وقت ہے وہ سحری کا وقت جو ہے، اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ اب یہ تو ہوا وقت نماز تہجد کا۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نیت کریں گے۔ اب نیت کیسے کریں گے؟ نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے تو نیت کریں گے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نیت ہوگی تو صاف ظاہر عمل ہوگا۔ تو اب نیت کریں۔ اب زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی زبان سے کہہ بھی لیتا ہے نیت، الفاظ دہراتا ہے زبان سے، تو یہ مستحب ہے، ورنہ نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ دل کے اندر ہی نیت کر لی تو یہ کافی ہے۔ اگر کوئی زبان سے بھی کرتا ہے تو اس طرح نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے رب تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے۔ تو اب یہ تو ہو گئی نیت۔ اب اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ اب تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے ثنا، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ اب اس کے بعد ایک سورت ملائیں گے۔ اب یہاں پر کافی سارے لوگ جو ہیں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اب غلط فہمی یہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کون سی صورتیں پڑھیں گے، کوئی خاص صورتیں ہیں اس کے لیے۔ کوئی بھی خاص صورتیں نہیں ہیں، آپ کو پورے قرآن مجید سے جہاں سے بھی آپ کو دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی قرآن پاک آپ کو حصہ آتا ہے وہی آپ تلاوت کر لیں۔ اگر آپ کو سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، اگر یہ صورت آپ کو آتی ہے تو آپ یہی صورت پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر رکوع سجود، اور پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح سورہ فاتحہ سے پھر 7 صورت ملائیں گے، اور دوسری رکعت بھی یہ مکمل ہو جائے گی۔ اب اس کے ہم آتے ہیں کہ یہ رکعتیں کتنی پڑھیں گے۔ اب اگر آپ کے پاس وقت ہے، سب سے زیادہ سے زیادہ ہم اس کی جو رکعتیں پڑھیں گے وہ 12 رکعتیں پڑھیں گے، کم سے کم 2 رکعتیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو آپ 12 رکعتیں پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، تو کم سے کم اس کی ہم 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ تو نماز تہجد جو ہے یہ ضرور پڑھنی چاہیے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔